جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے اور زیادتی اور جہالت سے یوں ہی فرمایا کہ بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم، زیادتی اور جہالت سے یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام سے حکم ہوا کہ تم کافروں کے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کو وہ خدا مانتے ہیں، تم انہیں گالی نہ دو، ورنہ اس کے جواب میں وہ تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے، اللہ کی شان میں وہ گستاخی ہوگی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بزرگان دین فرماتے ہیں، احمد جلال خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تفسیر خازن روح المعانی اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا جو شان نزول لکھا ہے کہ پہلے مسلمان ان کے معبودوں کو برا کہتے، کافروں کے معبودوں کو برا کہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، جس کے جواب میں وہ مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی برا کہتے تھے۔ ان کے جواب میں مسلمانوں میں انہی اس حرکت سے روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ کس حرکت سے؟ کہ وہ گالیاں دیتے حضور کو اور اللہ کو۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کے اندر وہ طاقت نہیں تھی روکنے کی۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ بات تفسیر خازن روح المعانی ابن کثیر والے نے لکھی۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول تفسیر کبیر روح المعانی ابن کثیر خازن کے اندر ایک اور روایت کے اندر ساتھ دیا ہے۔ وہ روایت کیا کہ جناب علی جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو کافی سارے لوگ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وصیت کریں کہ وہ ہمارے بتوں، وہ ہمارے معبودوں اور ہم سے الگ اور بے تعلق ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا؟ ہم ان سے بے تعلق ہو جائیں گے، وہ ہم سے بے تعلق ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے بعد اس سے قتل کر دیں، تو پھر لوگ کہیں گے کہ ابو طالب کے مرتے ہی انہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریش نے قتل کر دیا۔ تو اس کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری ہر بات کو مان لوں گا لیکن تم میری ایک بات مان لو۔ جہاں پر فاٹک جو جہل بولا اس نے کہا ہم تمہاری 10 باتیں مانیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، بس میری صرف ایک بات نہیں مان، تم کلمہ پڑھ لو۔ اس بات پر یہ لوگ راضی نہ ہوئے تو پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر تم ہمارے معبودوں کو برا کہو گے تو ہم بھی آپ کے معبودوں کو برا کریں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب ولا تسب اور کہیں پر سب لفظ آیا اور جس کا معنی وہ لے کر اس چیز کو کہ جناب علی اللہ کا قرآن میں گالیاں دیتا ہے یا کہیں اور کتاب کا مطالعہ جناب علی وہ حوالہ دے کر دیکھیں جی قرآن رب کا تفسیر بھی یہی کہتی ہے۔ اب اس جواب کو ہم نے قرآن کی نظر میں دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، گالی اصل ہے کیا چیز ہے، اس کی تربیت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، ولا تسب یہ سب سے بنا ہے، سب سے، کہ سب کے معنی جناب علی اور فحش کلامی نہیں ہے۔ اس کے معنی عربی میں گالی کو شتم کہتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی بتوں کو گالی نہیں دی انہوں نے۔ قرآن کی تفسیر احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے تفسیر نعیمی کے اندر
بری گالیاں دیتے تھے یا معاذ حضور کی صفت فحش کو تھی؟ دنیا کائنات کی کوئی لغت بھی اٹھا کر دیکھیں، وہ فارسی کی ہے یا اردو کی، فارسی کی یا اردو کی، کوئی بھی لغت جب اٹھا کر دیکھیں گے تو گالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گندے بول۔ اب جو بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ گالیاں دیتا ہے، ہمارا رب تو گندے بول بولنے سے پاک ہے، گالی تو ایک عیب ہے اور عیب سے ہمارا رب پاک ہے۔ اردو کی کسی قسم کی کوئی لغت اٹھا کر دیکھی جائے یا فارسی کی، دنیا کائنات کی کوئی لغت اٹھا کر دیکھے، گالی کا معنی ہوتا ہے گندے بول، جو کسی آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں گندے بول، یا اس پر غصہ اتارنے کے لیے بولے جاتے ہیں گندے۔ گالی اس کا معنی دشنام، بد کلامی، بد خو، بد مزاج، سخت مزاج، سب معنی اس کے آتے ہیں۔ ہم عام طور پہ محاورہ بولتے ہیں گالی سننا، یعنی فحش بات سننا، یا پھر گالی گلوچ، اس کا معنی ہوتا ہے متواتر گالیاں دینا۔ گالی گلوچ، متواتر گالیاں دینا، یعنی دنیا کائنات کی کوئی ڈکشنری بھی اٹھا کر دیکھی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے، گالی کا معنی ہوتا ہے بد کلامی، فحش، بری بات، عیب۔ اب جس آیت کریمہ کو اس جناب علی مولانا نے دلیل بنایا، دیکھیں جی رب قرآن میں کہہ رہا ہے اُطُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اس آیت کریمہ کو بول کر دیکھیں جی رب نہیں گالیاں دے رہا، رب قرآن میں گالیاں دیتا ہے معاذ اللہ۔ اب وہ آیت کریمہ تفسیر عزیزی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر عزیزی اسی آیت مبارکہ کی تشریح فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، فرمایا اُطُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اُطُل کا معنی ہوتا ہے سرکش، سخت طبع، سخت مزاج، درست خو، برے مزاج والا، جو نصیحت اور سمجھانے کے باوجود بھی سیدھے راستے پر نہیں آتا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہوا، سمجھانے کے باوجود، دلائل دینے کے باوجود بھی شیطان کی طرح کر جانا، نہیں جی ہم جو دلیل دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اور ان فرماتے ہیں کہ بعد ذالک، عطل بعد ذالک، ان کے بعد فرمایا زنیم، ولد الزنا۔ اب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ولد الزنا ہونا ان کی تمام صفات سے پہلے تھا۔ کیا مطلب کہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ گالاں گلوچ دیتا تھا، حضور کو بھی گالاں گلوچ دیتا تھا، صحابہ کو بھی گالاں گلوچ دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نطفہ جب خبیث ہوتا ہے، پلید اور حرام طریقے سے وہ نطفہ باہر آئے اور حرام جگہ میں آئے تو تمام خبیث اخلاق پیدا کرتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ گالاں گلوچ دینے والا سمجھ جائے کہ اس کے نطفہ کے اندر کوئی حلال پن نہیں ہے، خبیث طریقے سے خبیث جگہ سے باہر آئے۔ اور پھر فرمایا اُطُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ اب اس کے بارے میں جناب علی تفسیر جلالین جو کہ ہر مدرسے کے اندر جناب علی درس نظامی کے اندر یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اُطُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار، اس کا معنی، اور بد مزاج، درست خو، یعنی کہ بات بات پر قسمیں کھانے والا۔ یہ لکھ رہے ہیں جناب علی تفسیر جلالین والا، جو تانا زن، بات بات میں تانا دینے والا، عیب جو لوگوں میں فساد انگیزی پیدا کرنے والا، چغل خوری، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے والا، خیر کو روکنے والا، حقوق پر مال خرچ کرنے سے بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا ظالم، سخت گناہ گار، جو بد مزاج، درست خو ہو۔ اب وہ شخص اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ولید بن مغیرہ، اس شخص کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ 18 سال کے بعد پتہ چلا اس شخص کا کہ یہ اس کا باپ ہے، پہلے پتہ بھی نہیں تھا۔ اس کا یہ صفت ہے کہ وہ گالاں گلوچ کرتا تھا، حضور کو گالیاں دیتا تھا، صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، معاذ اللہ حضور کو ایک مرتبہ اس نے مجنون کہہ دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی یہ عیب ظاہر فرما کر اس کو تا قیامت رسوا کر دیا، اور ساتھ بھی یہ بھی فرما دیا اُطُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، حضور یہ ولد الزنا ہے۔ پھر جب ہو گیا اپنی ماں کے پاس، سچ سچ بتا، 9 عیب جو پہلے جناب مسلمان کے نبی نے بتایا وہ تو مجھے پتا ہے، 10ویں عیب کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے، وہ
مجھے بتانا ورنہ تیری میں گردن اڑا دوں گا. پھر اس کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا تیرا باپ نہ مرد تھا اور تیرے باپ کی جائیداد بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ پیسہ پاتا, تو میں چاہتی تھی کہ کوئی اولاد ایسی میرے پیٹ سے پیدا ہو کہ جو اس کی جائیداد, اگر تیرا باپ مر جاتا تو جائیداد چلی جاتی. تو میں نے ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا اور اس سے تو پیدا ہو. ولید بن مغیرہ جو گالیاں دیتا تھا, اور یہ صفت اس کی ماں نے اس کو بتائی. اس نے کہا باقی محمد عربی نے سچ فرمایا ہے. گالی گلوچ, چونکہ گالی دینا یہ ایک عیب ہے, اور اس عیب کی نسبت کرنا اللہ رب العزت کی طرف, کہ اللہ قرآن میں گالیاں دیتا ہے. ہمارا رب عیب سے پاک ہے, اور جس عیب, یہی تو عیب تھے کہ جو دیوبندیوں وہابیوں نے جناب علی آج سے 80-90 سال پہلے جو انہوں نے جناب علی نسبت کی تھی, جناب علی عیب نکالے تھے اللہ رب العزت کی ذات مقدس. اعلیٰ حضرت نے ان پر کفر اور مرتد ہونے کے فتوے لگائے. اگر آج کوئی عیب نکالتا ہے اللہ رب العزت کی شان اقدس میں, کیا وہ کافر اور مرتد نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا؟ اور جو یہ کہتا ہے کہ جناب علی اللہ گالیاں نکالتا ہے, اللہ کا قرآن گالیاں نکالتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے توبہ کرے, اپنا نکاح دوبارہ کرے, تجدید ایمان دوبارہ کرے. یہ تو ایک عیب ہے, اور عیب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا, اور پھر گالم بولو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضوی, اب دیکھا جائے جلد 21 صفحہ نمبر 128 اور 127 سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے. آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین, اگر کوئی عالم و فقیہ کو گالی دے, عالم و فقیہ کو گالی دے یا حقارت کرے, اس کے اوپر حکم کفر جاری ہوگا یا نہیں؟ اور اکثر عوام الناس اس زمانے میں عالموں کو گالیاں دیتے اور حقارت اور غیبت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا, اب توجہ کیجیے گا. اس کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ یوں ہی بلا وجہ شرعی کسی مسلمان جاہل کی بھی تحقیر حرام قطعی ہے. یعنی جاہل مسلمان کو بھی اس کی تحقیر کرنا, اس کو گالی گلوچ دینا, یہ بھی حرام قطعی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. اب سمجھا کیا جائے کہ اب تو اعلیٰ حضرت کے فتویٰ سے بھی جناب علی انکار کر دیا گیا ہے نا, اور اپنے آپ کو کہنے والا ہم تو جناب علی سنی اعلیٰ حضرت کے فتویٰ پر کھیل تو فتویٰ چلتا ہے, اعلیٰ حضرت فتویٰ پہ چلتا ہے. تو اب تحقیر حرام قطعی ہے, جاہل مسلمان کی بھی تحقیر کرنا حرام ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی یہاں پر ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں جو کہ صحیح مسلم کے اندر قدیمی کتب خانہ کراچی کی کتاب چھپی ہوئی, دوسری جلد صفحہ نمبر 317 پر یہی حدیث مبارکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر تعریف فرمائی. فرمایا آدمی کے بد ہونے کو یہ بہت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی تحقیر کرے, اور مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے, خون, آبرو, مال. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدمی کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو جناب علی تحقیر کرتا ہے, کسی مسلمان کی مطلق مسلمان فرمایا جاہل مسلمان کی تحقیر کرتا ہے, اس کے برے ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے. اور پھر آگے فرمایا اسی طرح کسی مسلمان جاہل کو بھی بے اذن شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پھر اعلیٰ حضرت نے یہاں پر نقل فرمایا, سباق المسلم فسوق, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, قدیمی کتب خانہ پہلی جلد صفحہ نمبر 158 پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سباق المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے, کبیرہ گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا. اور پھر آگے فرمایا مسلمان کو گالی دینے والا اس شخص کی مانند ہے جو ان قریب ہلاکت میں پڑنا چاہتا ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں من آذا مسلما فقد آذانی, کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. اور یہ حدیث مبارکہ المعجم الاوسط کے اندر جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمائی, فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو, حضور کا فرمان مبارک ہے, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. یہی بات ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کو تکلیف دے سکتا ہے تو وہ یہ چیز بھی تو منسوخ کر سکتا ہے کہ اللہ گالیاں دیتا ہے, معاذ اللہ. اتنا بڑا
علماء کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق. پھر حدیث مبارکہ دوسری حدیث نقل فرمائی کنز المعاشر کے اندر حدیث مبارکہ فرمایا کہ ان کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر کھلا منافق. جو منافق ہوگا وہی علماء پر تانازانی کرے گا. مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نقل فرمائی فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 129 پر حضور نے فرمایا جو ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. میں تو کہوں گا مولوی تو اپنے حضور کے اپنی امت میں سے تو اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھا. مجدد تو کہیں اور, مفکر تو کہیں اور, مسلمان سچا مسلمان بھی تو اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا. تو حضور کے فرمان کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جاہل مسلمان کو گالی دینے والا بھی منافق ہے, وہ تو سچا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اگر عالم کو وہ برا کہتا ہے, وہ عالم ہے یعنی عالم ہونے کی وجہ سے اس کو برا کہتا ہے, پھر تو صریح کفر ہے. عالم ہونے کی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ شخص یار عالم کیوں ہے, میں اس کو کافر کہتا ہوں. فرمایا یہ کفر ہے. اگر اگلا حدیث پاک میں آتا اگلا بندہ کافر نہیں, کہنے والا خود کافر ہو جائے. اور دوسری بات, اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے, یہ کہتا ہے کہ یار علم ہے اس کے پاس, تعظیم اس کی مجھ پر فرض ہے, لیکن ذاتی اناد کی وجہ سے اس کو گالی دیتا ہے, تحقیر کرتا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتا ہے سخت فاسق فاجر ہے یہ شخص, پھر بھی توبہ ضروری ہے اس شخص کے لیے. اگر بسبب رنج تکلیف دینے کی وجہ سے اس کو گالیاں دیتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے, فرمایا پھر مریض القلب ہے, دل کا مریض ہے, خبیث الباطن اندر کا خبیث ہے, پلید ہے اندر کا یہ شخص. آپ فرماتے ہیں اس کے کفر کا اندیشہ ہے, قریب ہے کہ یہ شخص کافر ہو جائے, کہیں کفر میں پڑ جائے, کیونکہ اندر کا خبیث ہے. اور جو شخص اندر کا خبیث ہو, علم تو اس کے اندر بیٹھ نہیں سکتا, پھر وہ کہیں کسی دیوار پر ٹکر مارے گا, پھر کسی دیوار پر ٹکر مارے گا, کہیں کس گند میں جا کر گرے گا, کہیں کس گند میں جا کر گرے گا. اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے اکابر کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ نمبر 129 اسی جلد کے اندر ایک بات نقل فرماتے ہیں کہ جو کسی عالم سے بغیر سبب ظاہری کے عداوت رکھتا ہے اس کے کفر کا اندیشہ ہے. علماء حق کرنے والی بات یہ ہے کہ گالی دینا حضور کے فرمان کے مطابق کسی جاہل آدمی کے لیے, کسی جاہل آدمی کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے. اگر کسی جاہل مسلمان کو گالی دیتا ہے تب بھی انسان فاسق فاجر ہو جاتا ہے. اور پھر اتنی جرت کہ ان گالم گلوچ کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا. اللہ گالیاں دیتا ہے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے بغیرت کو کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ گالیاں دیتا ہے قرآن کے اندر, قرآن گالیاں دیتا ہے. جناب علی یہی تو کافر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا قرآن گالیاں دیتا ہے, پھر تیرے اندر اور کافروں کے اندر تو کوئی فرق نہ رہا. بغیر تو اتنی شرم نہیں آتی کہ اللہ 24 گھنٹے تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے, تم پھر بھی اپنی بکواس ساتھ اپنے رب پہ جا کرتے ہو. اتنی شرم نہیں آتی. اللہ گالیاں دیتا ہے, اللہ کا قرآن گالیاں دیتا ہے. علماء کا فتویٰ ایسے شخص کے بارے میں نئے سرے سے نکاح کرے, کیونکہ گالی ایک عیب ہے اور عیب کی نسبت رب کی طرف کرنا کفر ہے, مرتد ہو جاتا ہے وہ شخص. اس کو چاہیے نئے سرے سے کلمہ پڑھے, نئے سرے سے توبہ کرے, نئے سرے سے تجدید نکاح دوبارہ اپنا نکاح کرے, پھر اعلان جناب علی مسلمان ہونے کا. اور گالم گلوچ دینا تو عام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. کسی جاہل مسلمان کو گالم گلوچ دے گا تب بھی فاسق فاجر ہے, اور برسر عام دیتا ہے تو فاسق مولن ہے. اور فاسق مولن کی تو اذان نہیں ہوتی, اس کو منبر رسول پہ کون بٹھاتا ہے؟ جاہل بندہ. فاسق